جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ ما قبل کی آیات آپ حضرات نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب اللہ تعالیٰ ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی تھی کہ یہ وقت جو ہے پہلے نبیوں کے اوپر بھی گزرا ہے، تو ہم نے جو ہے آپ کو قرآن مجید دیا ہے، قرآن مجید کو دیکھ کر جو ہے آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور جو بندہ جو ہے اس قرآن مجید سے اعراض کرے گا اس نے جو ہے قیامت والے دن جو ہے اپنے اوپر ایک بوجھ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ آخر میں آیا تھا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے احاطے میں نہ ہو، یعنی وہ ولا یحیطون، وہ احاطہ نہیں کر سکتے بہ علما، اس کے علم کا، یعنی اللہ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اپنے چہرے جو ہے انہوں نے جھکائے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کون سا اللہ؟ للحی القیوم، یعنی جو قائم رہنے والا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا، اس اللہ کے سامنے جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے چہرے جو ہے وہ جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وقد خواب من حمل ظلما، تحقیق نامراد ہوا ہے یا خراب ہوا ہے، من حملہ وہ آدمی، من حملہ جس نے اٹھایا ہے، ظلمن ظلم کو، یعنی نامراد ہوا ہے وہ آدمی جس نے ظلم کو اٹھایا ہے۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو اعمال صالح کرتے ہیں، یعنی جو عمل کرتے ہیں اعمال صالح میں سے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہیں، فلا يخاف ظلما ولا حظما، نہ ان کو کسی ظلم کا خوف ہے، اور ولا حظما کا مطلب ہے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہے۔ آگے فرمائے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن مجید کو عربی میں، وَصَرَّفْنَا، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے، فیہ اس میں، من الوعید، ڈرانے والی باتیں یا وعیدیں، لعلہم، شاید کہ وہ، یتقون، کہ وہ ڈریں، او یحدث لہم ذکرا، کہ آ جائے ان کے پاس ذکر، یعنی کوئی نصیحت، یا ان کے پاس جو ہے کوئی نصیحت والی بات جو ہے وہ آ جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے، الملک الحق کو، جو کیا نام ہے بادشاہت ہے برحق، یعنی جو سچا بادشاہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ آپ جلدی نہ کریں قرآن مجید کو پڑھتے وقت، من قبل اس سے کہ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ پورا کر دیا جائے آپ کی طرف اس کا پیغام یا اس کی وحی، یعنی جب آپ کے پاس مکمل وحی آ جائے تو آپ جو ہے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ البتہ آپ نے سورۃ القیامہ کے اندر پڑھ لیں گے، آپ نے پڑھا نہیں ہوگا، پڑھ لیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک، یعنی آپ اپنی حرکت، زبان کو حرکت نہ دیں۔ کیا مطلب یہ کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پڑھ کر سناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اور یہ سمجھ کر پڑھتے تھے کہ میں جلدی جلدی یاد کر لوں تاکہ یہ کہیں پر بھول نہ جائے مجھ سے، یا کہ کوئی اس کے اندر مسٹیک نہ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرما دیا تھا کہ آپ جو ہے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بلکہ اس کی لا تحرک به لسانک لتعجل به، انا علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس آپ اس کو، یہ جو حکم ہے آپ اس کو سنیں،
آپ کا سامنے جب آپ کے سامنے یہ پڑھا جا رہا ہو تو آپ اس کو خاموشی سے سنیں، اس کی اتباع کریں، اور اس کے بعد جب آپ کے پاس مکمل ہو جائے تو پھر ہم ہیں جو کیا نام ہے اس کی وضاحت اس کو آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو جو ہے اس کو دوبارہ بیان کرنے کے اوپر جو ہے آپ کو طاقت دیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی حکم کہ آپ جو ہے قرآن مجید کو جلدی سے ادا نہ کریں جب آپ کے پاس جو ہے وہی مکمل آج، جب تک وہی مکمل نہیں آتی پورا قرآن حضرت جبرائیل آپ کے سامنے جو وہی لے کر آئے وہ پڑھ کر نہیں سناتے تو آپ جلدی نہ کریں۔ آگے یہ ایک دعا بتا دی کہ بس آپ یہ کہا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ آپ یہ کہیں کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرما۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات مخاطب تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ جو ہے مختصراً واقعہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، البتہ تحقیق ہم نے عہد لیا۔ یہاں پر آہدنا سے مراد مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ امرنا، یعنی ہم نے حکم دیا، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر آہدنا سے مراد وصینا، یعنی ہم نے وصیت کی الی آدم، آدم علیہ السلام کو، من قبل قبل اس کے کہ فنسیا کہ پس وہ بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے نہیں پایا اس کو کیا اس کے لیے کوئی عزم یا کوئی ارادہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان سے یہ کیا نام ہے ان کو یہ حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو، اس بات سے، یعنی حکم کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے جو ہے کیا نام ہے فلاں درخت سے جو ہے کچھ بھی نہیں کھانا۔ اب اس درخت کی جو تعین ہے وہ قرآن مجید نے نہیں فرمائی، لیکن البتہ بعض مفسرین نے، کسی نے کہا کہ وہ گندم کا درخت تھا، اور کسی نے کہا کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ تو یہاں پر کوئی بھی درخت ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ تو یہاں پر حضرت کیا نام ہے آدم علیہ السلام سے مسٹیک ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ فنسیا پس وہ جو ہے کیا نام ہے بھول گئے، ولم نجد اور ہم نے نہیں پایا لہو اس کے لیے عزمن، یعنی کوئی ارادہ۔ اس کے بعد آگے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا پس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اب میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ ابلیس جو ہے یہ کیا نام ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر کیا نام ہے اس کا ذکر کر دیا کہ مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس یہی سمجھا جائے گا کہ یہاں پر یہ جو ہے وہ فرشتوں کے اندر شامل نہیں تھا۔ فقلنا پس ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک کہ بے شک یہ جو ہے تیرا دشمن ہے، ولزوجک اور یہ تیری زوجہ یعنی حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما پس ایسا نہ ہو کہ یعنی پس سو کہ وہ تم دونوں کو نکال نہ دے، من الجنتی جنت سے، فتشقا پس آپ جو ہے پھر وہ تکلیف کے اندر پڑ جائیں گے، مشقت کے اندر پڑ جائیں گے۔ یعنی اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ جو ہے اس درخت سے کچھ بھی نہ کھانا، یہ شیطان ابلیس جو ہے یہ آپ کا دشمن ہے، یہ شیطان ابلیس جو ہے، رمضان صاحب آپ اپنا مائک بند کریں، شیطان ابلیس جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم جو جنت کے اندر ٹھہرے ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں کسی چیز کی طرف لے جائے اور تمہیں جو ہے جنت سے وہ نکلنا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے جنت کے بارے میں بیان فرما دیا کہ ان لکا بے شک تیرے لیے اللہ تجوع فیہا کہ بے شک اس جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی بھوک نہیں ہے، ولا تعرا اور نہ ہی آپ اس جنت کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے ننگے ہیں، یعنی ایسا ممکن نہیں کہ آپ جو ہے یہاں پر لباس پہنے ہوئے نہیں ہیں، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا اور بے شک آپ جو ہے کیا نام ہے اس کے اندر پیاسے بھی نہیں ہیں، وَلَا تَضْحَىٰ اور آپ کو اس جنت کے اندر جو ہے
وہ شدت یعنی سخت دھوپ بھی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جنت ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے اور مومن لوگوں کے لیے بنائی، جس کے اندر ہر وقت راحت ہی راحت انسان کو ملتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے بارے میں آگے چند صفات بیان کر کے یہ فرما دیا کہ اس جنت کے اندر نہ ہی آپ کو کسی قسم کی بھوک ہے، نہ ہی آپ کو کوئی لباس کی کمی ہے، اور نہ ہی آپ اس جنت کے اندر پیاسے رہیں گے، اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی کوئی سخت دھوپ جو ہے وہ محسوس ہوگی، کیونکہ دنیا جنت جو ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے۔ البتہ اس سے دنیا کے اندر جب آپ جائیں گے تو دنیا کے اندر جو ہے طرح طرح کی جو ہے تکالیف اور ہر قسم کی جو ہے مصیبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ فوسوسہ پس جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو بات بتا دی تھی، اس کے بعد کچھ ایام یا کچھ دنوں کے بعد فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈال دیا۔ وسوسہ ڈال کر کیا کہا؟ قالا، اس شیطان نے کہا، یا آدم، اے آدم، حل ادلکا، کہ میں آپ کو بتلاؤں یا میں آپ کو خبر دوں، علی شجرۃ الخلد، ایسے درخت کے بارے میں، الخلد جو ہمیشہ کے لیے یعنی جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وملک، اور اس سے کیا نام ہے بادشاہت ہے، ایسی بادشاہت کہ لا یبلا، جو کبھی بھی کیا نام ہے ختم نہیں ہونے والی، اور جو کبھی بھی جو ہے کیا نام ہے فنا نہیں ہونے والی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو اس درخت سے کچھ آدمی جو ہے وہ کھا لیتا ہے تو وہ جو ہے کبھی بھی اس کی بادشاہت جو ہے وہ پرانی، یہاں پر لا یبلا کا جو ترجمہ ہے وہ پرانا کیا گیا ہے، تو مفہوم اس سے یہ ہے کہ کیا نام ہے وہ کبھی بھی ایسی بادشاہت ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ، تو پس ان دونوں نے کھا لیا اس درخت سے، تو جب ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا، تو کھل گیا ان دونوں کے اوپر، یعنی جو جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنایا ہوا تھا، کیا نام ہے وہ خود بخود جو ہے ان کا جو ہے وہ ان کے اوپر کھل گیا، سوآتہما، ان دونوں کی برائی کی وجہ سے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور یہ دونوں جو ہے کیا نام ہے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ جنت کے درختوں کے جو ہے وہ پتے اوڑھنا شروع کر دیے۔ وہ عصا آدم، اور آدم نے جو ہے کیا نام ہے اور ان پتوں کے ذریعے جو ہے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَعَصَىٰ آدم، اور آدم نے جو ہے وہ کیا نام ہے یہاں پر عصا کا ترجمہ جو ہے وہ تو ویسے نافرمانی ہوتا ہے، تو یہاں پر نافرمانی آپ مانا نہ کریں، کیونکہ یہ ایک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے، تو یہاں پر یہ کہ آپ ترجمہ کر لیں وَعَصَىٰ آدم، اور آدم جو ہے وہ بہک گئے تھے ربہ، اپنے رب کی بات سے، فغوا، اور انہوں نے جو ہے کیا نام ہے نالا ہو گئے تھے، یا اس طرح کا ترجمہ جو ہے آپ اس یہاں پر کریں گے۔ فغوا کا مطلب بھی بہکنا ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ آدم جو ہے وہ اپنے رب کی بات سے بہک گئے تھے۔ مفہومی ترجمہ بس آپ یہاں پر ان دونوں کا یہی کر لیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب کی بات سے بہک کر، اور دوسرا راستہ، فغوا کا مطلب آپ مفہوماً اعتبار سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے راستے پر چل پڑے تھے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اللہ تعالی نے ان کی جو ہے توبہ کو قبول کیا۔ ثم اجتباہ ربہ کا ترجمہ ہے پھر نواز دیا، ربہ اس کو اس کے رب نے، فتابہ پس اس نے توبہ کی، فتاب علیہ وہدا، اور پھر جو ہے وہ کیا نام متوجہ ہوا اپنے رب کی طرف، وہدا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دیا۔ اب یہاں پر جو ہے صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اما حوا کا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے وہ مرد کے تابع ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیا۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اچھا، قال کہا اهبطوا منها جميعا، کہ تم دونوں اتر جاؤ تو اکٹھے، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض بعض کے لیے دشمن ہیں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں قال اهبطوا منها جميعا، یہاں پر دونوں کو دو بندوں کا ذکر ہوا، اور بعضکم لبعض عدو کا مطلب ہے تمہارے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے
کہ یہاں پر ایک تو آدم علیہ السلام مراد ہیں اور ایک شیطان مراد ہے، کہ یہ تم دونوں اکٹھے اتر جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ شیطان جو ہے جس طرح وہاں پر دشمن تھا، تو زمین کے اندر بھی جو ہے کیا نام ہے وہ اس کا تمہارے بعد کا دشمن ہے، یعنی وہ زمین کے اندر بھی دشمن رہے گا۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے پہلے نکال لیا تھا اور وہ دنیا کے اندر آ چکا تھا، تو یہاں پر قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا سے تو یہ دونوں مرادیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام، یہ دونوں مراد ہیں۔ لیکن یہ جو بعضکم لبعض عدو کہا ہے کہ تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، اس سے مراد جو ہے ان کی اولاد میں سے جو بعض لوگ ہوں گے وہ بعض کے دشمن ہوں گے۔ بات سمجھ آئی؟ بات جی سمجھ آئی؟ استاد جی، جی 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 جی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم پھر اگر آپ پہنچے میری طرف سے ہدن ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ پس کون ہے کیا نام ہے جو کیا نام ہے ہدایت کو جو ہے وہ قبول کرے گا، فلا یضل جو آدمی، فمن اتبع اور جس نے اتباع کی ہدایہ میری ہدایت کی، یعنی جس نے ہدایت کو قبول کیا، فلا یضل پس وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، ولا یشقى اور وہ مشقت کے اندر بھی نہیں پڑے گا۔ یعنی جو میری، جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، یعنی ہدایت سے مراد جو ہے میری طرف سے کوئی رسول یا میری طرف سے جو ہے کیا نام ہے کوئی نبی جو ہے اگر تمہارے پاس آ جائے، تو بس جس نے اس کی یعنی میری ہدایت کی اتباع کی، فلا یضل ولا یشقى پس وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کیا نام ہے کسی قسم کی مشقت کے اندر جو ہے وہ پڑے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ومن اعرض عن ذکری اور جس نے اعراض کیا عن ذکری میرے ذکر سے، مفسرین حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں پر عن ذکری سے مراد قرآن مجید ہے، اور من اعرض عنہ کے اندر میں کل آپ کو تفصیل سے بتا چکا تھا، یعنی جو قرآن مجید پڑھتا نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو پڑھتا ہے اس کو کوتاہی سے پڑھتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو تجوید کی درستگی نہیں کرتا، تلفظ غلط شرط پڑھتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو دل لگا کر نہیں پڑھتا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اور جس نے اعراض کیا یا جس نے منہ پھیر لیا میرے قرآن مجید سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا پس بے شک ہم تنگ کر دیں گے، معیشتاً اس کی معیشت کو، یعنی ہم جو ہے اس کی معیشت کو جو ہے وہ تنگ کر دیں گے اس کے لیے، وَنَحْشُرُهُ اور ہم اس کو جمع کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، اعمیٰ اندھا۔ اس معیشت سے جو ہے یہ دنیا کی معیشت بھی کیا نام ہے مراد لی جاتی ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر ضنکا کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد جو ہے وہ قبر کا جہان ہے، یعنی قبر کی دنیا جو ہے ہم اس کے لیے جو ہے وہ تنگ کر دیں گے، اور اس کے بعد کیونکہ قبر کے بعد یہ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وَنَحْشُرُهُ کے بعد جو ہے یعنی ہم اس کو جمع کریں گے قیامت کے دن اندھا۔ اچھا ایک بات اس کے اندر رہ گئی کہ نفقہ واجبہ صرف 4 چیزیں ہیں، یعنی پیچھے وہ بیوی کا ذکر آیا نا، یعنی حضرت آدم اور حضرت کیا نام ہے حوا رضی اللہ علیہ السلام کا، تو اس میں یہ 4 چیزیں نفقے کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کھانا پینا، لباس اور مسکن، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، تو یہ جو ہے مرد کے ذمہ واجب ہیں کہ وہ جو ہے کیا نام ہے یہ چیزیں جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ دے، اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں کھلانا پلانا، جو دوسری چیزیں جو آتی ہیں تو وہ جو ہے تبرکن یا احسانن جو ہے وہ ہوں گی، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اب یہاں سے آج کل کے دور کے اندر دیکھ لیں کہ ہمارے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم اپنے پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ معیشت جو ہے وہ دن بدن جو ہے ہماری مضبوط نہیں ہو رہی بلکہ کمزور ہو رہی ہے، اور ہر آدمی جو ہے اپنے گھر کے حالات جانتا ہے کہ صرف اور صرف یہ وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا کہ جو آدمی میرے قرآن مجید سے اعراض کرے گا، میرے قرآن مجید سے منہ موڑے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم
اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے. اس معیشت جو ہے یہ دنیا کی معیشت بھی ہے, اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر بھی ہے, یعنی قبر کی جو جہان ہے وہ جو ہے ہم اس کے اوپر تنگ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے کیا نام ہے دعا کیا کریں, قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہماری معیشت کے اندر جو ہے وہ فراوانی عطا فرمائے, اور اس معیشت کے ذریعے جو ہے ہم ابھی حدیث پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ امیر آدمی جو ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ امیر وہ ہو یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صحیح طور پر خرچ کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے, اور مال کی خیرات وغیرہ کرتا ہے, غریبوں کا خیال کرتا ہے, تو وہ کیا نام ہے امیری جو ہے ایسے آدمی کے لیے برا نہیں, بلکہ یہ تو کیا نام ہے اس کے جو ہے نیکیوں کے اندر مزید ثواب کا ذریعہ بنے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ ونحشر ہم اس کو جمع کریں گے قیامت کے دن اندھا, تو قال وہ کہے گا ربی اے میرے رب لما حشرتنی اعمیٰ کہ آپ نے مجھے اندھا کیوں جمع کیا ہے, وقد کنت بصیرا البتہ تحقیق میں جو ہے کیا نام ہے میں تو کیا نام ہے دیکھنے والا تھا, یا میری جو کیا نام ہے آنکھیں تھی دنیا کے اندر. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کذالک اتتک آیاتنا آئی تھی آپ کے پاس ہماری آیات ہماری نشانیاں, فنسیتہا پس اس وقت آپ نے اس کو بھلا دیا تھا, اسی وجہ سے وکذالک اليوم تو آج اسی طرح جو ہے آج کا دن جو ہے تنسا تو بھی بھلایا جائے گا. تنسا کا مطلب تو بھی بلایا جائے گا, اور اسی طرح وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیں گے من اس آدمی کو اسرفا جو حد سے تجاوز کرتا ہے. حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے, یعنی جن چیزوں کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ, یعنی جن چیزوں سے منع کیا ان کو کرتا ہے, اور جن چیزوں کا حکم دیا ان کو نہیں کرتا, تو یہ حد سے تجاوز ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور وہ جو ہے وہ کیا نام ہے ایمان نہیں رکھتا اپنے رب کی آیات کے ساتھ, یعنی اپنے رب کی آیات کے اوپر جو وہ ایمان نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ایسی آدمی کو بھی بدلہ دیں گے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کا عذاب جو ہے اشد وہ سخت ہوگا, وہ ابقا اور وہ باقی رہنے والا ہوگا. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم کہ کتنے افلم یہدی لہم کہ کتنے ہی لوگ تھے ان سے پہلے کہ کم اہلکنا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا, قبلہم ان سے پہلے, من القرون بستی میں سے, یمشون وہ چلتے تھے فی مساکنہم اپنے گھروں کے اندر, یا اپنے جو ہے وہ مسکن یعنی ان کے رہنے کی جگہ جس کو بولا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات اسی طرح کیا نام ہے نشانیاں ہیں, لأولی النہا لنہا کا مطلب ہوتا ہے کیا نام ہے غور و فکر کرنے والے, یعنی عقل مند جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا نام ہے اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں, اور اس کے اندر جو ہے ان کے لیے وہ عبرت کی بات ہے. تو یہ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں کہ افلم یہدی لہم, تو کیا سمجھ نہیں ہے ان لوگوں کو, یا کیا نام ہے معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو کہ کم اہلکنا کہ ہم نے جو ہے کتنوں کو ہلاک کر دیا. پھر کیا ہوا ان لوگوں کو کہ اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا, یعنی افلم یہدی کا مطلب ہے کہ کوئی ہدایت نہیں پہنچی ہے, کوئی ہدایت کا سبق ان کو نہیں ملا, یا ان تمام باتوں جو پیچھے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, تو کیا ان تمام باتوں نے ان کو ہدایت یا ان سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا, یا ہدایت نہیں ملی ان کو کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے جو ہے وہ ہلاک کر دیا. اور کیا نام ہے اس کے بعد فرمایا کہ یمشون فی مساکنہم کہ وہ جو ہے اپنے بستیوں کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ چلتے پھرتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا کہ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے, یا ان کے لیے بہت بڑی جو ہے یہ نشانیاں ہیں. بس یہاں تک پڑھیں گے, باقی انشاءاللہ کل. تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم کوشش کریں گے. اچھا میں نے آپ حضرات کے ساتھ یہ بات کرنی تھی کہ ہمارا نا یہ تقریباً 4 پارے رہ گئے. آپ حضرات میری بات سن رہے ہیں؟